السلام علیکم دوستوں. کلاس میں جا کر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پڑھنا نہیں چاہتے. بلا وجہ کوئی ایسی بات ہوتی بھی نہیں، تیار بھی ہو کے آتے ہیں، لیکن بس ایک رو چلتی ہے تو پھر چلتی ہے. سبھی کہنا شروع کر ہاں سر آج تو بالکل موڈ نہیں ہے سر، چھوڑے روز پڑھتے ہیں. میں نے کہا یار ہمارا بھی کب جی چاہتا ہے پڑھانے کو. اچھا وقت ہوتا ہے ہمارے لیے جب ہم فارغ ہوتے ہیں. میں بھی نہیں پڑھانا چاہتا. بس یہ بتا دیجیے کہ نہیں پڑھنا تو کیا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی اگر نہیں پڑھاؤں گا، پرنسپل آ جائیں گے چیکنگ کے لیے تو پھر میرے لیے مشکل ہوگی. لیکن بس ایسے کرو کہ کچھ یہ ترتیب خراب نہ ہو کلاس کی. تو ترتیب خراب نہ ہوتے ہوئے کیا کریں ہم، آپ مجھے سجیسٹ کریں. تو خیر اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا تو ادروائز اس سے زیادہ پڑھ لیا کرتے تھے. ٹاپکس ایسے چھڑ جاتے تھے کہ ان کا جی لگ جاتا تھا اور وہ پڑھ لیتے تھے کافی. آج انہوں نے ایک روز یہ کہا سر یہ آپ لکھتے کیسے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا آسان سا کام آپ نے بتا دیا، روز کا کام ہے میرا تو یہ. کھانا کھاتے ہیں آپ، میں بھی کھاتا ہوں، لکھتا بھی ہوں میں. مگر کیسے سر؟ میں کہا سیریس ہو تو سیریس ہو کے سننا پھر. ٹھیک ہے سر. میں نے کہا جب میں کہانی لکھتا ہوں تو میں نہیں لکھتا، وہ کہانی لکھنے والا لکھتا ہے. کیا مطلب سر؟ میں نے کہا آئی جسٹ ٹیل یو. خاموش رہیں بس آپ. تو میں کھڑا ہو گیا ان کے سامنے. میں نے کہا میں جب کہانی لکھوں گا تو میں یہاں نہیں کھڑا آپ کے سامنے، میں وہ پیچھے پچھلی دیوار پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور یہاں سے شروع کروں گا کہ وائٹ بورڈ کے سامنے اس عمر کا ایک بندہ کھڑا ہے، اس طرح کا اس کا حلیہ ہے، بازو اس نے اوپر چڑھائے ہوئے قمیض کے، اور زیادہ تر و تازگی اس کے چہرے پر نہیں ہے. لگتا ہے آج صبح بغیر نیند پوری کیے وہ اٹھ کے آ گیا ہے. لیکن اور اس کا پڑھانے کو جی بھی نہیں چاہ رہا. لیکن جب وہ بچوں کو دیکھتا ہے اس میں اسے ایک یہ بچہ نظر ایسا آ جاتا ہے جس کے والد کے یہ حالات ہیں، جس کی ماں بیمار ہے، جس نے یہ خواہشیں لے کے تو ان کو تیار کر کے تو بھیجا ہے. پھر اس کی نظر دوسرے بچے پہ جاتے، اس کے اسی طرح کی پرابلمس، پریشانیاں جو ہیں ان کا ذکر کیا. گویا اپنے آپ سے نکل کے جب ہم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کہانی لکھی جاتی ہے. ہم اپنے اندر نہیں ہوتے. اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اندر رہ کے دیکھیں گے تو خود کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے تو معاشرے کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے. سیلف نیگیشن اس طرح سے کہ انسان اپنی ذات سے نکل کر خود کو بھی دیکھے اور پھر اسی حوالے سے دوسروں کو بھی یوں دیکھے کہ ان کی کہانیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے اسی درد اور دکھ کے ساتھ کھلتی چلی جائیں جس طرح وہ ان کے ساتھ ہیں. ہم انہیں ایک سرسری نظر سے دیکھ کے گزر نہیں جاتے. تھینک یو ویری مچ.